اللہ کی مرضی سے کبھی ہوپلیسنس کا شکار نہیں ہونا. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ بے شک جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر لوگ ہی ہیں. اب سبحان اللہ, اتنا ڈپریشن کی سٹیٹ تھی جس میں آنکھیں کھو دی, لیکن یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے کو گائیڈ کیا. اور کیا کہتے ہیں کہ انی لعلم وانتم لا تعلمون, کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز کو شیئر کرنا, اللہ تعالیٰ مطلب اپنی جو اس فیلنگ کو سپریس نہ کرنا بلکہ کسی سے شیئر کرنا جو کہ رب العالمین ہے, جو کہ ہر وقت بہترین سن رہا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ان کو علم دیا ہے ان چیزوں کا. سو واٹ از دا بینیفٹ؟ نمبر ون از, اگر آپ کبھی بھی ڈپریشن, انزائٹی, مشکل, سیڈنس کا شکار ہو رہے ہیں, جسٹ ڈونٹ سپریس اٹ ان یور سیلف. سب سے پہلے تو اپنے رب سے شیئر کریں, سجدے میں گر جائیں, آنسو بہائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے رب سے باتیں کریں اس بارے میں کہ یا اللہ میں جو یہ چیزیں شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا. اور دوسری چیز, کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں, کسی سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. ویسے سائیکاٹرسٹ کے ساتھ اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا, اس لیے آئی آلویز ٹرائی ٹو مینشن سائیکو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ, ایون NLP پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں وہ دے آر گڈ, کیونکہ سائیکاٹرسٹ جو ہے نا آپ کو سیڈیٹیوز اور آپ کو سلا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ بس سوچو نا اس بارے میں, ٹھیک ہے, سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم. تو گو ٹو somebody, شیئر یور پرابلم with somebody, تاکہ ایک تو آپ کو جو ہے نا یہ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کے ہم چلیں. آپ کو ڈپریشن اور سیڈنس کا میں آپ کو انشاءاللہ فرق بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ہم الغم کی بات کر لیتے ہیں. غم وہ ہے کہ انسان کسی پریزنٹ مومنٹ میں کسی ایسی چیز سے گزر رہا ہو جس میں سے وہ نکل نہیں پا رہا. ڈیسپریٹ سچویشن ہیپنگ رائٹ ناؤ, جیسے یونس علیہ السلام تھے, جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين, کہ ہم نے ان کی بات کو, انہیں دعا قبول کی جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم ان کو نجات دی. کہاں سے؟ من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, کہ ہم اسی طرح سے جو بلیورز ہیں ان کو نجات دیتے ہیں. And why it was called غم and not حزن یا ہم, because he was going through a tough situation right there and then. For example, جو انسان ابھی اسی ٹائم مشکل پریشانی سے گزر رہا ہو تو وہ جو ہے نا it is called as غم. یأس, الیأس جو ہے which is despair, یہ چیز جو ہے نا یہ blame worthy ہے, یہ blame worthy depression ہے, یہ مسلمان کو نہیں ہو سکتا, یہ کافر کو ہی ہوگا. which is hopelessness in Allah subhanahu wa ta'ala, hopelessness in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. نا امید ہو جانا, بالکل میرے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, میں تو کبھی لائف میں اچھا ٹائم دیکھوں گا ہی نہیں, میں تو کبھی اس ڈپریشن سے نکل ہی نہیں پاؤں گا, بس میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں واللہ, this is not the attitude of a believer. جو شخص یاس والی فیلنگ میں چلا جاتا ہے which is despair, نا امیدی میں, یہ پھر یہ مسلمان کبھی ایسی فیلنگ میں نہیں جا سکتا. قرآن میں یہ آتا نا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رُوحِ اللَّهِ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ, کہ بے شک نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. تو ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کمپلیٹلی نا امید نہیں ہوتا. اس کو ہمیشہ he is always looking at the light at the end of the tunnel. He is always looking at the silver lining of the cloud. He is optimistic کہ یار بہتر ٹائم آئے گا. ان مع العسر یسرا, بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. الہم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, which is the anxiety of future, فیوچر کی ٹینشن. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اپنا ہم بنا لیا, بلکہ پہلے فرمایا آخرت کے بارے میں, جس شخص نے آخرت کو اپنا ہم بنا لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام ہموں کو دور کر دیں گے, اس کو نجات دے دیں گے ان سے. لیکن جس شخص نے اس دنیا کی زندگی کو صرف اپنا ہم اور غم بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ جس وادی میں چاہے وہ جا کے مر جائے, وہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جس مرضی پرابلم کا شکار ہو جائے اور جو انزائٹی مرضی اس کو لے لے اور وہ اس کو مار دے. کچھ علماء نے تو, کچھ محدثین نے اس کی حدیث کو ضعیف کہا, لیکن کچھ نے اس کی حدیث کو حسن کہا, شیخ البانی بھی ان میں سے ہیں, تو یہ حسن ہی ہے which is acceptable. ٹھیک ہے, now the point is اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہم رکھ سکتے ہو, تم anxiety of the future, ہم anxiety of the future نا ہم نے بات کی,
ہم ہمیشہ اس کو بولتے ہیں جو کہ فیوچر کی ٹینشن ہو. تم فیوچر کی ٹینشن لے سکتے ہو, لیکن کس کی ٹینشن لو؟ فیوچر کی, اپنے آخرت کی ٹینشن لو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اور اگر تم اپنی آخرت کی ٹینشن لوگے جو کہ فیوچر میں آنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی اور آخرت کی تمام انزائٹیز کو دور کر دیں گے. لیکن اگر تم صرف دنیا کی ٹینشن لوگے, all what your concern is the life of this world and not the hereafter, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کہ تم جس وادی میں چاہے جا کے مر جاؤ. Now this hadith has some profound lessons. Number one is, ہر انسان فیوچر کی پریشانی لیتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پریشانی کو اور اس چیز کو بہتر چیز کی طرف ڈائریکٹ کیا. تم نے پریشانی لینی ہے, تم لو, لیکن آخرت کی لو. تم آخرت کی پریشانی لو, اپنے رب سے ملاقات کی پریشانی لو, کہ جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تم کچھ تیاری کر لو اپنے لیے. اور جب انسان واللہ العظیم یہ کام کرتا ہے نا, اس کی دنیا کی ٹینشنز کم ہوتی جاتی ہیں, اس کی دنیا کی انزائٹیز کم ہوتی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں اور بہت سارے کیسز کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن جو شخص صرف اس دنیا کی انزائٹیز لیتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ فجر پہ اٹھنا ہی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو, نہیں میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. ایسا انسان جس کو آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے, پھر وہ جاب میں اس کی جاب چلی جائے وہ انزائٹی کا شکار ہو جائے گا. وہ فیوچر کی اس کو انزائٹی ہوئی کہ میرا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے, مجھے میں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں, مجھے موت نہ آ جائے, میری اولاد مجھ سے نہ چھین لی جائے, ان کو موت نہ آ جائے. اور وہ ہر قسم کی انزائٹی سے شکار ہوتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ایک پیرالائزڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے جس میں it has no happiness. Definitely let me balance it out. ہر بندے کو اپنی فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے, اپنی جاب کی, اپنے پیسے کی, اپنی ہیلتھ کی, اپنی اولاد کی, اپنی ہر چیز کی ٹینشن ہوتی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن this feeling of anxiety for this dunya should be insignificant as compared to the hereafter. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ آخرت کا ہم اور غم ہمیشہ سب سے آگے ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جو شخص صرف دنیا کی ٹینشن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یبال اللہ فیہ ای اودیتہ حلق, اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس زمین پہ جا کے مر جائے, کس وادی میں جا کے مر جائے, کیونکہ اس کی تو یہ تو اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں. ایک طرح سے بے شک مسلمان تھا, بے شک کلمہ پڑھتا تھا, اس کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ تھا, لیکن اس سے کبھی آخری ٹینشن نہیں کہ ٹھنڈ محالہ ذکر دیکھی جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو پھر اس کو دنیا کی انزائٹیز کھا جاتی ہیں. کہ اللہ کا وعدہ ہے صحیح حدیث میں کہ تم آخرت کی انزائٹی لو, اللہ تعالیٰ دنیا کے تمہارے تمام انزائٹیز کو سنبھال لیں گے. اسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, بلکہ یہ دعا اکثر سلف صالحین سے ثابت ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, یا اللہ یہ دنیا ہمارا سب سے بڑا ہم نہ بنانا, سب سے بڑی انزائٹی نہ بنانا, اور مبلغ علمنا, اور وہ چیز نہ بنانا کہ جس کے لیے ہم نالج سیکھ کریں. نہیں, ہم یا اللہ نالج سیکھ کریں تو صرف اپنی آخرت کے لیے کریں.